والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى ويرد في القرآن العظيم والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام زادہ شان برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جنون کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل پر باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. ایک لمحہ آپ کی توجہ چاہوں گا. میری کچھ طبیعت بہتر نہیں ہے لیکن میں بات پورا کرنے کے لیے حاضری کا شرف پایا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کو ہوں اللہ میرا اور آپ کا مل بیٹھنا مبارک میں قبول فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ دیا. 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا. اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال کی. یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا. مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے. مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے. یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے. میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے. دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے. میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی. اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی. تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام علیہ. سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تاحت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو. کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنتے. زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے. بیٹیاں کیا ہوتی ہیں،
یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی صدق نہیں کہ اپنا زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا بھی کار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ مقصد کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاننا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشِ بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دوں۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی۔ میرے حضور مانتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آپ جانتے ہیں نہ ان کی کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی
تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر بھائی کھلے میدان میں لے آتی. ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کی قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی ٹیڑھ ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے جاتا اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں، نہ تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. تو میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا آب کلانا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی. مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہے، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس سے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کی جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں. تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں. حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھنا. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچائے رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا جب راستہ روک دیا گیا تلواریں سونپ دی گئی. حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم. کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی. صحابہ کی نگاہوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، آنکھیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے. یہ چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان
اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے۔ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی آپ نے مشورہ بھی نہیں کیا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آتی تھی اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے میرے حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا؟ خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، فرمایا اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جذبہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیاں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگے بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کیا ہے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے
اور اگر کسی بیچارے کو یہ خوشی بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کا علاج نہیں کیا جا سکے گا۔ دیکھیں، اگر کوئی نابینا شخص کہے کہ مجھے سورج دکھائی نہیں دے رہا تو اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، الجھا نہیں جا سکتا۔ تو یہ کمکمیں، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ سب باعث برکت ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں، یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے۔ تو بڑا نادان ہوتا نا وہ بیچارہ جو آغاز کی جھنڈیوں پر ہی الجھ پڑا، اس نے ساری زندگی اسی پر فتوے لگاتے گزار دی، حالانکہ ایک لمحہ آگے جھانک کر دیکھتا تو اس کو بات سمجھ آ جاتی، یہ جھنڈیاں تو صرف کمزور لوگوں کا اظہار محبت ہے، ورنہ منزل تو حضور کی ذات ہے، ورنہ منزل تو رسول اللہ کا اسوہ نور ہے، منزل تو محبوب کا پیغام اور ان کی باتیں ہیں۔ اچھا، اگر وہ نادان ٹھہرا جو آغاز کی جھنڈیوں پر ہی الجھ پڑا تو وہ بھی تو کوئی عقل مند ہی ہوگا، جو ساری رات جھنڈیاں لگاتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، مہکتے پھول کلیاں لا کر اس نے آنگن میں سجا لیا، لیکن جب صبح محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈ کا ویلا آیا تو وہ بھی سویا ہوا، منزل تو اس کو بھی نہیں ملی۔ کوئی آغاز کی جھنڈیوں میں ہی الجھ گیا اور وہیں پر کھڑا ہے اور بزید ہے کہ آگے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور کوئی آغاز کی جھنڈیوں میں اتنا کھو گیا کہ وہ بھی مسجد آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ تو نہ الجھنے سے منزلیں ملتی ہیں صاحب، نہ جھنڈیوں میں کھو جانے سے منزلیں ملتی ہیں۔ منزلیں ان کو ملتی ہیں جو صبح سویرے وضو کر کے سونے محمد پہ درود پڑھ لیتے تھے، جو مسجدوں کی بھی صفوں کے نمازی تھے، اور جو کاروبار بھی حلال ذریعے سے کر رہے تھے، جو حضور اسلام کی عملی سنت کی راہوں کے مسافر۔ اللہ اکبر، یہ رستہ اختیار کرنا پڑتا۔ وقت سمٹ گیا تو یہ کمکمیں، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ سب کچھ باعث برکت ہے۔ اس پر تو جھگڑا تھا ہی، عنوان یہ اختلاف کا موضوع ہی نہیں تھا۔ یہ تو پتہ نہیں کس نے ستم ڈھایا کہ جس موضوع پر، جس نام پر امت نے جڑنا تھا، ہم نے وہیں جھگڑے کھڑے کر دیے۔ تو یہ محبتوں کا رنگ ہے، یہ عنوان ہی محبتوں کا ہے۔ تو ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے۔ میں اپنی 25-30 منٹ کی بات کو 2 جملوں میں کہوں تو میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ۔ یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ضرور ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ میلاد والوں کی منزل ہے۔ یار ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے کہ حضور کے عاشق ہیں؟ ہمیں ہر بار بڑی موٹی فلیکس لگوا کے کیوں بتانا پڑے ہم حضور کے عاشق ہیں؟ مزہ تو یہ ہے ہمارا کردار بتائے عاشق رسول جاتا، کمال تو یہ ہے ہمارا لہجہ بتائے یہ حضور کے عاشق کا لہجہ ہے، کمال تو یہ ہمارا کاروبار بتائے کہ حضور کے عاشق کا کاروبار ہے، لطف تو یہ ہے بازار سے گزرتے ہوئے ہماری جھکی ہوئی نگاہیں بتائیں یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، کمال تو یہ ہے کہ جب ہم بہن بھائیوں سے کاروبار میں معاملات میں آگے بڑھ رہے ہوں تو ہمارے لہجے بتائیں، ہمارے انداز معاشرت بولے، ہمارا طرز زندگی بتائے حضور کے غلام۔ اللہ اکبر۔ لطف تو یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ دوستی کرے تو وہ مطمئن ہو جائے میں نے کسی پرائے سے دوستی نہیں کی، میں نے محبوب کے غلاموں سے دوستی کی۔ کمال یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ رشتہ داری کرے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ میری بیٹی کسی پرائے گھر میں نہیں بیٹھی، حضور کے غلاموں کے گھر میں بیٹھی۔ تو لطف تو یہ ہے، کمال تو یہ ہے۔ ہم اپنی عملی زندگی میں بھی تو دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو ہمیں میلاد سے منزل کا سفر کرنا ہے، اور منزل ذات
رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔